ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کے ایچ آر ای ڈبلیو ایس کی جانب سے پنجاب کالج کو دی جانے والی ڈیڈ لائن ختم۔ آئیے سب سے پہلے پنجاب کالج ایشو کے معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اگلے اقدامات کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو اکتوبر میں پتہ چلتا ہے، ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ بھئی ریپ ہوا ایک لڑکی۔ وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں پنجاب کالج کو، پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن کو۔ پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن میں سے ٹیچرز اینڈ پرنسپلز کا جو بیہیویئر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا ریوڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچی تو نہیں تھی نا، برداشت کر لیتی۔ اسی طریقے سے کبھی کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو کہا جا رہا ہے تم نے یہ چیزیں نہیں پھیلانی، کبھی کسی کو کہا جا رہا ہے تم نے اسٹیٹس نہیں ڈیلیٹ کرنا۔ ان چیزوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک لیول پرووائڈ کیا، دا ایکسٹریم لیول، ایک ایسا لیول وہ ابھرے، وہ کچھ کریں، کچھ ایسا کام کریں جس سے پتہ چلے ساروں کو کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے۔ اچھا، سب سے پہلے تو انفارمیشن ملی، ٹیچرز نے یہ بیہیویئر دیا۔ اب ریلز بننے لگ گئی، انسٹاگرام پہ چیزیں ساری شیئر ہو گئی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب اسٹوڈنٹس کا دل کیا کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں، یعنی کہ لیول نمبر 2۔ اب اسٹوڈنٹس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، ان کا بیہیویئر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، روڈ ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی معاملہ نہیں ہوا تو یہ اتنی سختی اور اتنی عجیب و غریب اور اتنی ایسی بکواسیات کیوں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اسٹوڈنٹس نے پھر کر دیا احتجاج شروع۔ جب اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا تو پی جی سی نے پنجاب پولیس رینجرز کو بلا لیا اور ان کی سرپرستی میں پھر انہوں نے اپنے گارڈز کے ذریعے ان بچوں پہ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت کیا کوئی بڑا آ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ بچوں میں آپ کا بڑا ہوں، معاملہ ہوا ہے تو میں کروں گا؟ کیا یہ معاملہ کیا، ابھی میں ساری بات سمجھاتا ہوں، لیکن پہلے اس چیز کی طرف آ جائے نا۔ گارڈز نے لاٹھی چارج نہیں، طریقے کے ساتھ لاٹھی چارج اسٹوڈنٹ کے اوپر شروع کر دیا۔ اب اسٹوڈنٹس کا لیول نمبر 3 ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے کہا یار ایسا کیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے اس بات پہ کہ یار یہ معاملہ موجود ہے۔ اب وہ لاٹھی چارج والا معاملہ مزید اس چیز کو مضبوطی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہاں پہ معاملہ بھی چل ہی رہا ہوتا ہے، احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں لاہور سے نکل کے پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہوتا ہے۔ ادھر سے کیا ہوتا ہے، یہاں پر وزیر تعلیم صاحب آتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور ہم اس کو طے تک جائیں گے اور ہم اس کو الٹا ٹانگ کے رکھ دیں گے۔ اب ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں لیول نمبر 4 آ گیا۔ اسٹوڈنٹس کو یقین ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی پنجاب پولیس کا جو پہلی رپورٹ آئی کہ سرگودا سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اس نے بھی اس لیول کو مزید پختگی دے دی۔ بچے اس لیول پہ پختہ یقین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں کہ بھئی ریپ ہوا ہے اور اس کے لیے انہوں نے احتجاج کا کام شروع کیا۔ اچھا، یہاں تک نا یہ جو انتشاری گروپ ہے نا، جو اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو بچانے کے لیے ابھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، لیکن جب احتجاج ایک جگہ سے نکل کر جو ہے وہ مختلف لوکل پوائنٹس پہ جانے لگ گئے تو اب اس انتشاری ٹولے نے اپنے آپ کو حرکت میں لے کر آیا اور انہوں نے سوچا کہ طلباء سے فائدہ اٹھائیں، طلباء کو آگے لگاؤ اور طلباء کو آگے لگانے سے اب ملک کا بیڑا غرق بھی کر دو۔ اب طلباء کو یہاں پہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، طلباء تو اپنی اس چیز کی وجہ سے، انفارمیشن کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے، وزیر تعلیم صاحب کے بیان کی وجہ سے، ساتھ میں پنجاب پولیس کی رپورٹنگ کی وجہ سے یقین ہو گیا تھا ان کو اس بات پہ۔ لیکن جب یہ ان کے ساتھ ملے، ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے ان کو ابھارا کہ بھائی توڑ یہ وہ سارا معاملہ کرو۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ اور پنجاب پولیس ایکشن میں، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ انتشاری گروپ ہے جو اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ان دونوں کا کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی گرفتار ہو رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے، انتشاری گروپ تو چلا گیا، پیچھے بچے طلباء اور طالبات، ان کو گرفتار کر دیا، طلباء کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں تک اگر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، اب ہوتا کیا، یہاں سے اب مزید جو ہے نا چیزیں اسٹوڈنٹس کی ابھی تک بڑھ ہی رہی ہیں۔ کیوں؟ طلباء کو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ انتشاری گروپ انہیں توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کا موقف ٹھیک ہے، وہ درست ہے اپنے موقف پہ جو ہم نے بھی پیش کیا تھا، لیکن یہاں سے اب یہاں پہ ایک ہم نے بات لکھی ہے، اعلان۔ جب ہمیں پتا چلا تھا نا کہ یہ انتشاری گروپ
اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کے لیے بچوں کو استعمال کرے گا. ہم نے وہیں پہ اعلان کر دیا تھا, وہیں پہ ہم نے تمام اتنی شیئرنگ کروائی. آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آفیشیل جتنے بھی چینلز ہیں ٹویٹر فیس بک پہ, کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی طلبات کسی بھی انتشاری دھرنے لانگ مارچ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ حصہ نہ بنے. ہماری تحقیقاتی ٹیم بنی ہوئی ہے, جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے لے کر چلیں گے. لیکن انہوں نے تو استعمال کر دیا. اب ہوا کیا کہ یہ ایکشن میں آگے, یہ سارا گرفتاری والا معاملہ ہو گیا. اب مزید طلبہ جو ہے وہ یقین سے یقین تر ہوتے جا رہے ہیں کہ بھئی اب تو گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی. لیکن یہاں سے آپ بیکورڈ کام شروع ہو جائے گا. یہاں تک اسٹوڈنٹس پہنچ گئے, اب کام بیکورڈ آئے گا. کیوں؟ سب سے پہلے پنجاب پولیس کہتی ہے کہ بھئی ملزم کو گرفتار کر لیا, رپورٹ کر لیا. اب یہاں پر دو بیان, ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ بھئی وکٹم موجود ہی نہیں, جبکہ دوسری طرف پنجاب پولیس کہہ رہی تھی کہ بھئی وکٹم کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ سی ایم صاحبہ وہ فیمیل ہیں, بینگ اے فیمیل, ساری فیمیل ہماری ریڈ لائن ہے, لیکن ریڈ لائنز ہیں, لیکن جو بھی لڑکی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, جب اس نے کہا کہ آئی وٹنس میں نہیں تھی, آئی وٹنس کوئی اور تھی, وہیں پہ مائک بند ہو جاتا ہے, زینب کیس ریپیٹ ہو جاتا ہے. سر دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری دال ہی کالی ہے. اس بات کو سمجھیں. کیا اس تمام سینیریوں سے ابھی بات مکمل رہتی ہے, ابھی یہاں تک پہنچے تھے, پی جی سی بھی کر دیتی ہے اپنی پریس کانفرنس, یہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اب تضاد, باتوں میں تضاد, کبھی 2 اکتوبر کو بچی گری ہے, کبھی 10 اکتوبر سے بچی نہیں آئی, کبھی 12 اکتوبر سے بچی نہیں آئی. اچھا, اس کے بعد جن بندوں نے, جن بچیوں نے, جن احباب نے بیان ریکارڈ کروائے تھے کہ ہم نے دیکھا ہمارے محلے کی لڑکی تھی اور ہم نے ویڈیوز بنائی, ریورس ہو گیا. میں نے کہا نا اب ریورس ہو رہے گا, اب ریورس ہو رہے گا, پریشر آنے لگ گیا نا. اب میڈیا کے اوپر ایک ایسی خبر پھیلنے لگ گئی کہ معاملہ تو ہوا ہی نہیں, سارا کا سارا معاملہ ٹھپ ٹھپ ٹھپ. یہاں پہ بات کو سمجھیے گا, یہ جو ہمارا وکٹم ہے نا, اس تمام سینیریو میں کیا وہ انصاف کا متلاشی ہے؟ کیا اس کو انصاف چاہیے؟ اگر اس کے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے اس تمام سینیریو سے, کہ جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا لیکن اس کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, کیا وہ انصاف کا متلاشی ہوگا؟ انصاف ہے نہیں تو انصاف کا متلاشی کہاں سے ہوگا؟ کتنے ہی بڑے بڑوں نے, اچھا سوری یہاں پر ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا, یہ تمام احباب کہیں گے نا کہ پنجاب کالج نے اپنی ریپوٹیشن کو برقرار رکھنے کے لیے کتنے ہی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے رابطے کیے تھے اور ان کو کہا تھا اپنی سیلری بتائیں, اور کتنے ہی لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی, لیکن وہ بھی نہیں. یاد رکھیے گا, حق کی خاطر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو فرنٹ مین بننا پڑتا ہے, کیونکہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہوتا ہے. تو رزق کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی, جس دوران ہم نے بوائکاٹ پی جی سی کا ٹرینڈ چلانے کی بات کی تھی, اور ہماری تحقیقاتی ٹیم نے جو بھی چیزیں ہمارے پاس موجود تھی, جو ہمیں بچوں نے پرووائڈ کی تھی, سارے معاملات, وہ سارا کچھ ہم نے اکٹھا کیا اور کچھ چانسز ہم نے بنائے. اسی طریقے سے عبد المتین صاحب, ایڈوکیٹ عبد المتین صاحب جو کہ لیگلی کارروائی کر رہے ہیں, وہ بھی وکٹم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو سورسز پہنچے تھے سارے کے سارے معاملات اوکے ہیں, لیکن دس تھنگ وکٹم کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا کہ وہ اب انصاف کا متلاشی نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا مجھے انصاف چاہیے. اب ہم دھرنا دے دیں, ہم مارچ کر دیں, ہم احتجاج کی کال دے دیں, یہ تو ہم پہلے دن ہی دے دیتے. ہفتے کی ڈیڈ لائن اس لیے دی تھی تاکہ ساری چالیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں, انتشاری گروپ کی بھی چال سامنے آ جائے, تو دوسرے ٹولوں نے کھیلنی ہے چالیں وہ بھی سامنے آ جائیں, حق کو دبانے کے لیے جو جس نے چال کھیلنی ہے وہ بھی سامنے آ جائے. لیکن ایک گزارش ہے, ایٹ لیسٹ کہانی تو تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے اتھینٹک سی بنا دیتے. آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے کہانی نہیں بنائی, حق کو صحیح طریقے سے نہیں دبایا. ہمیں بلا لیتے, ہم آپ کو مزید مشورے دے دیتے. آپ نے ڈیپتھ میں اگر جائیں, اب مجھے یہ بتائیں, ابھی یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بھی بات ہے, ایک پنجاب کالج کہہ رہا ہے ہم نے پنجاب پولیس کو دے دی ہے, پنجاب پولیس کہہ رہی ہے اس کے اندر کچھ ہے نہیں, وہ 10 GB کی ہے, دے دیتے ہیں دھرنا, کر دیتے ہیں احتجاج, کیا ہوگا؟ وکٹم کیا راضی ہے؟ کس کے لیے انصاف لینے چاہیے؟ کہاں سے انصاف لینے چاہیے؟ ہم تو آ جائیں گے روڈوں کے اوپر, لیکن اتنا معاملہ سنگین بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت آپ کہہ بھی دینا, آپ وکٹم آ کے ہم ویڈیوز بھی دکھا دیں, سب کچھ بھی کر دینا,
وہ کہیں گے نہیں اتنا ہی چپ. اب ہماری طرف سے کیا لائے؟ ہم نے معاملے کو نہیں چھوڑا. یہ تو بھول ہی جائے نا کہ معاملے کو ہم چھوڑیں گے نہ. معاملے کی ہم طے تک جائیں گے انشاءاللہ. اور جو وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنا مکر جاری رکھو، اللہ پاک بہت بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ آخر میں ہماری دعائے جلال بھی ہے کہ یا اللہ پاک اگر ہم اس معاملے کو اپنے ذاتی مفاد یا اپنے کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ یا کسی بھی اپنی ذاتی چیز کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کے لیے، نام کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں ذلیل فرما. لیکن میرے مولا اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے مولا باقیوں کو ذلیل فرما اور حق کو فتح نصیب فرما. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، وہ نظام آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا، جب زینب جیسی بچیاں، جب اس طرح کی وکٹمز سارے کے سارے اقرار کریں گے اور انشاءاللہ ان ساروں کو الٹا ٹانگ کے رکھ دیا جائے گا. ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس معاملے کی، اور ہم انشاءاللہ علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس اس معاملے کی طے تک جائے گی، ٹھوس سے ٹھوس ایویڈنسز تلاش کر کے جس حد تک قانونی کارروائی ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ بھی کرے گی. اور ایک اور بات، یہ تو معاملہ ہو گیا، یہ تو معاملہ تم نے رفع دفع کرنے کی کوشش کر لی جس طرح کر دیا. آئندہ کے بعد اگر اس طرح کرنے کی کوشش کی یا کسی بھی شخص نے ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس میں جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہیراسمنٹ کرنے کی کوشش کی یا ان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، وہ آج نکال کے ہم باہر رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ تمام احباب سن لیں، تمام ادارے سن لیں، بعد میں پھر ہمارے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرے. قوم کی بیٹیاں، قوم کی بہنیں ہماری عزت ہے، یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کے لیے ہم جس حد تک جائیں گے انشاءاللہ بہت نیچے تک جائیں گے، اور اس معاملے کی بھی انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے، جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ایسی کال آئے گی جب تمام لوگ اکٹھے ہو کے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوں گے، آیا آیا اب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا. علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جتنا زیادہ کوشش کر سکتے ہیں ہم ٹھوس سے ٹھوس ثبوت میں پہنچے، اس معاملے کی مزید طے تک جائیں گے، اور انشاءاللہ قانونی کارروائی یا جو بھی لیگل پروسیس کرنا ہوا انشاءاللہ ان کو ہم ان کے رونگٹے کھڑے کروائیں گے. اور ایک بات اور، کیا راضی ہیں پنجاب کالج میں بچوں کو بھیجنے کے لیے؟ یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. آئندہ کے بعد ایسے گٹھیا اداروں میں بھیجیے گا مت اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو. بچیوں کو بھیجیں گے تو یہ حالت ہو جائے گی، اور بچوں کو بھیجیں گے تو لاٹھی والے معاملات ہوتے ہیں. تو گزارش ہے ہماری طرف سے علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے ہمیشہ سے اور آخر تک جب تک یہ درست بھی ہو جائے نا، ہماری طرف سے پنجاب کالج سے کھلا بائیکاٹ کا اعلان ہے. جو مرضی یہ دل آتا ہے کر تو ہم ہر جگہ پہ اس چیز کا اعلان کریں کہ پنجاب کالج میں اپنا بچہ نہیں دے، بس بات ختم. اس کالج میں آئندہ کے بعد کوئی بھی اپنا بچہ یا بچی کبھی بھی نہ دے. یہ ہماری طرف سے کھلا اعلان ہے. اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی ناصر اور ہمیں اس معاملے کی طے تک جا کے حق کو فتح نصیب فرمائے. اور جو لوگ ہمارے بارے میں کسی بھی قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی ذلیل فرمائے. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی انتشاری گروپ کا حصہ بن کے ملک کا بیڑا غرق کریں گے، تو یاد رکھنا ہم تو وہ لوگ ہیں جو درخت کا پتا توڑنے کی بھی روادار نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت عجیب و غریب بات کی، لیکن جب وقت آئے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر